قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ بالترتیب جاری ہے اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 تک آپ یہ درس سماعت کر چکے ہیں۔ آج 120 نمبر آیت سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ آیت مبارکہ کی تلاوت کروں، اس کا ترجمہ آپ سنیں، اس کا کچھ پس منظر وہ عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، اس میں ایک تعداد تو منافقین کی تھی، جنہوں نے آ کے اپنے عذر بیان کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول نہ کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا۔ کچھ ایسے تھے کہ جن کے واقعی ہی سچے آزار تھے، وہ اللہ نے خود ہی بیان فرما دیے، اور کچھ جنہوں نے کوئی اپنا عذر ہی نہیں پیش کیا اور اپنی غلطی پر یعنی غیر حاضری پر معذرت کر لی، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کا واقعہ بھی پورا اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیات مبارکہ اور اس کا ترجمہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ترجمہ: اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہاں اہل مدینہ سے مراد تو مدینے میں سکونت اختیار کرنے والے، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار، اور اعراب سے مراد مدینے کے قرب و جوار کے اندر رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ ان کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جا رہے ہیں، بھوک پیاس بھی ہے، یہ دیگر تکالیف بھی ہیں، اور پھر دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر یہ مقابلہ کرنا بھی، جب اللہ کے نبی جا رہے گئے تو پھر کسی کے لیے یہ مناسب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے رہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان لوگوں سے گویا کہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ جو اہل مدینہ یا ارد گرد کے لوگ جو پیچھے رہ گئے، بلکہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی جاتے، اللہ کی راہ میں جاتے، اور وہ بھوک، تکلیف، شدت سب کچھ وہ بھی برداشت کرتے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو دوسرے اپنی جانوں کو حضور کی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھے،
بلکہ ایمان اور ایمان کی روحانیت اور لذت تو یہی ہے نا کہ اپنی جان مال سب چیزوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور جا رہے ہیں تو پھر یہ پیچھے کیوں رہیں؟ اور فرمایا یہ جو کچھ بھی ہے، تکلیفیں برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، دشمنوں کے سامنے آنا، ڈٹ جانا، یہ سب میں اللہ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ عمل صالح ہے، یعنی نیک عمل لکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ عمل وہ چاہے سفر کرنے کے ہوں، وہ تکلیف برداشت کرنے کے ہوں، وہ دشمنوں کے مد مقابل آنے کے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر لکھ رہا ہے، نیک عمل وہ لکھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، یعنی اللہ پاک ان کے عملوں کی انہیں جزا دے گا، انہیں انعام عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو ضمانت دیتا ہے کہ جس بندے کو صرف میری راہ میں جذبہ جہاد، ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے، تو اب وہ میری کفالت میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے ثواب اور غنیمت عطا فرمانے کے بعد واپسی اسے گھر تک پہنچا دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اس کا ضامن بن جاتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، راہ خدا میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخموں سے سرخ خون بہہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تو اس قدر فضائل بھی بیان کیے اللہ کی راہ میں نکلنے اور وہ تکالیف کو برداشت کرنا، جسمانی زخم آئے تو اس پر صبر کرنا، مرتبہ شہادت ملے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات سے ان کو نوازے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وعدی وہ طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ یہاں پر جو خرچ کریں وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کسی نے ایک کھجور کی اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اونٹوں کے اونٹ بھر کر دے دیے، تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ یہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ پھر جو وادیاں وہ طے کرتے جا رہے ہیں، یہ مسافت طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ ان پر بھی انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ جو وادیاں طے کرتے کرتے جانا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، یعنی ضمانت میں ہے۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے یا اجر اور غنیمت کا مال لے کر واپس کر دیں۔ نمبر 2، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں، اور وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ اب یہاں پر اللہ کی راہ میں نکلنے والی یہ صورت بھی کہ اللہ کے دین کو سیکھے سمجھے، یہ بھی راہ خدا میں نکلنا ہے، فی سبیل اللہ نکلنا ہے۔ تو فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب بڑی بڑی جماعتیں پوری کی پوری نکل آئیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ گھر کے معاملات، معاش، دیگر، تو یہ تو پورا نظام درم بھرم ہو جائے گا اور شدید حرج واقع ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہو ایک بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ نکل آئے، پھر ادھر سے نکل آئے، پھر ادھر سے نکل آئے،
اور وہی آ کے دین سیکھیں اور پھر واپسی جا کے انہی کو دین سکھائیں، انہی کو اللہ کی تعلیمات دیں اور اللہ سے ڈرائیں، تو یہ تو ممکن ہے نا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ بڑی بڑی جماعتوں سے، مختلف قبائل سے، یعنی چند چند لوگ آئے، گروہ در گروہ آئے، اور وہ دین سیکھتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم تربیت فرماتے رہے، اور پھر انہیں اپنے علاقوں میں بھیج دیا۔ اور یہاں ناظرین اکرام، وہ اعرابی شخص، یعنی جو بظاہر کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے ایسا پڑھا دیا ہے کہ وہ آگے پڑھانے والے بن گئے، دین سکھانے والے بن گئے۔ ناظرین اکرام، علم دین سیکھنا یہ فرض ہے، اور یہ تو باقاعدہ حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا گیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہ اس کی جدا صورتیں کہ کون سا علم فرض عین ہے اور کون سا فرض کفایہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ جو آدمی کے عقائد سے متعلق چیزیں، پھر اس کے بعد فرائض، پھر حسب حال علم سیکھنا یہ ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ اور یہاں وہ ساری صورتیں کہ آدمی خود نکل کر سیکھے یا کچھ لوگ آئے اور بعد میں انہوں نے دوسروں کو سکھا دیا، یہ ساری صورتوں کے لیے ایک جامع آیت مبارکہ میں یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور جو اللہ کی راہ میں یعنی علم سیکھنے کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑے تو سفر کرنا پڑے گا، اور یہ بھی اس کے اوپر ثواب اور اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راہ میں چلے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بناتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، اور اسی وجہ سے علم فقہ کو جو شرعی احکامات بیان کیے جاتے ہیں، یہ تمام علوم سے افضل اسے قرار دیا گیا، کیونکہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور پھر انسان کی ساری زندگی، وہ چاہے معاملات ہوں، عبادات ہوں، گھریلو زندگی ہو، باہر کی تجارتی زندگی ہو، الغرض کوئی بھی پیشہ ہے، اس سے متعلق جو احکامات ہیں ظاہر ہے وہ فقہ سے حاصل کیے جائیں گے۔ تو اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن عالما، ہر آدمی کو کہا، ہر سننے والے کو کہا، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ، یعنی انہیں سننے والے بن جاؤ، یا محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ 4 بتائیں، عالم بنو یا متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، یا ان کو سننے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو پانچواں نہ بننا، تو اس لیے ہمیں علماء دوست ہونا چاہیے، علم دوست ہونا چاہیے، علماء کا ادب احترام کرنے والے، اور ان سے علمی طور پر ہمیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنا ہے۔ اور مدنی چینل کے یہ پروگرامز، مدنی چینل کی پوری اسکرین الحمدللہ، جس میں آپ کو قرآن پاک کے ترجمے تفسیر، حدیث کے ترجمے تشریح بیان کیے جاتے ہیں، علم فقہ کے طور پر کہیں تو دارالفتہ سنت کا پروگرام جو ہیں اس میں باقاعدہ فقہی احکامات بیان کیے جاتے ہیں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے تو مدنی مذاکروں میں باقاعدہ فقہی احکامات یہ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو کہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک علم دین سیکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہمارے پاس یہ مدنی چینل بھی موجود ہے الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جب کفار سے جہاد کا جو حکم ہوا وہ تو سب کے ساتھ ہوا، لیکن مقدم کسے رکھا جائے؟ وہ کہا کہ جو تمہارے قریب ہے وہ مقدم ہو، اور پھر جو ان سے متصل ہو، ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے کہ کس انداز سے کفار سے جہاد کرنا ہے، پہلے قریب، پھر قریب، پھر قریب، پھر قریب۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد فرمایا، پھر پورے عرب سے، پھر اہل کتاب سے،
اور ان کے بعد روم اور شام والوں سے جنگ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان نے عراق اور پھر تمام شہروں تک یہ جنگ کا دائرہ یہ وسیع کیا۔ تو جہاد کے احکامات ہوئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو بھی ترتیب بھی یوں ارشاد فرمایا کہ کیسے ممکن ہے یک بارگی تمام کے ساتھ ہو تو اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، دیگر معاملات ہے، لیکن آہستہ 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 کس انداز سے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مدنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غزوہ بدر ہے تو غزوہ احد ہے، پھر مختلف سلسلے بڑھتے ہیں آگے، تو آگے جا کر صلح حدیبیہ اور اس کے بعد فتح مکہ ہے، پھر غزوہ حنین ہے، دیگر ایسے کئی غزوات ہیں، غزوہ تبوک اور دیگر غزوات کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ تم میں سختی پائیں، کفار تم میں سختی پائیں، اور ہر اعتبار سے، تمہاری تیاری کے اعتبار سے، تمہاری جرت، تمہاری بہادری، اس سب کے اندر کفار کی وہ تمہارے اندر ایک سختی پائیں۔ تو صحابہ پھر اسی جذبات کے ساتھ ہی میدان جہاد میں اترا کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے کیسے کامیابی عطا فرماتا تھا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب کوئی قرآن پاک کی صورت اترتی ہے تو منافقین آپس میں مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں، کس کی تصدیق میں، کس کی یقین میں اضافہ ہوا؟ لیکن ایمان والوں کی کیفیات، وہ کہتے ہیں ہمارا اضافہ بھی ہوا، اور وہ خوشیاں منا رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیت اتری ہے، رب کا حکم آیا ہے۔ تو ایمان والوں تو قرآن پڑھتے ہیں تب بھی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن جب اتر رہا ہو، قرآن جب آیت نازل ہو رہی ہو، سبحان اللہ، اور ایک نیا حکم اللہ کی طرف سے آیا تو ان کے تو ایمان میں اضافہ ہے۔ تو منافقین کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ جن کے دلوں میں شک ہے، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، اب قرآن کی کوئی صورت اترتی ہے تو ان کے تو کفر پر مزید کفر چڑھ گیا، یعنی وہ اس کا انکار کر بیٹھے، اس کے بارے میں اسی مذاق اڑا بیٹھے اور ان کا کفر مزید بڑھ گیا۔ تو منافقین اپنے کفر پر قائم رہے اور کفر کی حالت میں مر گئے، لیکن اہل ایمان کی حالت کیفیت یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اترتی ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا، تقویت انہیں پہنچ جاتی۔ تو جن کے دلوں میں شک ہے، نفاق ہے، مرض ہے، تو قرآن کی صورت کے نزول سے ان کے کفر پر مزید کفر چڑھ جاتا، یعنی وہ اپنے کفر کے دلدل میں، نفاق کے دلدل میں، اور منافقین بھی کافر ہیں، پکے کافر ہیں، بلکہ منافقین کو تو جہنم میں کفار سے زیادہ نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، کیونکہ کافر تو وہ شخص ہے کہ جو سیدھا سیدھا کافر ہے، لیکن منافق وہ ہے کہ جو ہے پکا کافر دل سے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جیسے جیسے کوئی آیتیں اترتے ہیں ان کے کفر پر مزید کفر چڑھتا جاتا ہے۔ ایمان والوں کا شیوا جدا ہے، ایمان والوں کا سبحان اللہ قرآن کی آیتیں، آج بھی قرآن پاک کی آیتیں جو تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے جب ایمان والے تلاوت کرتے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تقویت بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیں ایمان یہ نہیں ہوتا کہ ایمان کوئی گھٹتا بڑھتا یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ایمان اتنا ہو گیا، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے تصدیق کی، لیکن ایمان کمزور قوی یہ ضرور ہوتا ہے، کسی کا ایمان بہت قوت والا، کسی کا کمزور۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تقویت کو بیان کیا کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کا رکھ دیا جائے تو سب پر بھاری جو ہو جائے گا، تقویت والا ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، ابو بکر کا ایمان ہو جائے۔ تو ایمان میں تقویت والے کام ہمیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے، لذت ایمانی اسے نصیب ہو جائے۔ تو وہ ناظرین کرام آج کتنی خوبصورت آیات مبارکہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے حوالے سے، علم دین سیکھنے کے حوالے سے، قرآن کے نزول کے اعتبار سے آج ہم بھی دیکھیں میرا اور آپ کا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ قرآن سے اپنا یہ تعلق بنائیے
اور ہر روز قرآن پاک کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اگرچہ 1 2 3 آیتیں ہی ہوں، لیکن آدمی جب اتنا پڑھتا جاتا ہے نا، تو یہ قرآن کے ایک اپنے اثرات ہیں، لذت ہے، ایک روحانیت ہے۔ آج دنیا میں ہمیں کوئی اچھی باتیں کرتا ہے تو ہماری طبیعتیں فریش ہوتی ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں اچھی بات سن کر۔ اچھا کسی کی ایسی باتیں سنی، منفی سنی، تو طبیعتوں پر بھی بوجھ آ جاتا ہے کہ کیا باتیں سن لی۔ تو یہ اثر آتی ہیں، طبیعت پر یہ چیزیں اثرات کرتی ہیں۔ تو اللہ کا قرآن جب سنیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات تو بہت اچھے آئیں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مومنین کے لیے شفا ارشاد فرمایا، رحمت فرمایا، تو اس لیے قرآن پڑھتے بھی جائیں، سمجھتے بھی جائیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آخری یہ آیات مبارکہ چل رہی تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر سورۃ التوبہ کا اختتام ہوگا، اور بہت پیاری آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اگلے درس میں انشاءاللہ اس آیت پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب انشاءاللہ شان مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن